حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک دن حدیث واسطے سفر کرتے جا رہے ہیں، کردیاں ایک علاقے دے اندر ایک پنڈ دے اندر پہنچے نے نا، نماز عشاء دا وقت نا، نماز عشاء ادا کیتی ہے نا، ادا کرن تو بعد اس مسجد دے اندر آرام کرن لگے نے نا، مسجد دا خادم آندے حضرت اٹھو نہ اٹھ کر کے باہر جاؤ، میں مسجد نو تالا لگانا ہے نا۔ حضرت نے اپنا تعارف نہیں کروایا، حضرت صاحب فرماندے نے یار گل سننا، میں مسافر بڑی دوروں سفر کر کے آیا، اگے میں سفر کرنا ہے نا، رات دا وقت ہو گیا، میں مسجد کے اندر آرام کرنا چاہنا، مسجد نو باہروں تالا لگا دے، صبح کے تالا کھول دیں، میں نماز فجر پڑھ کے تے اپنی منزل تے روانہ ہو جاواں گا۔ اے بندہ دا تواڈا کی پتہ ہے جڑا اج کل دا ماحول ہے، تواڈا کی پتہ ہوئے تسی رات مسجد دے اندر ٹھہرو نا، مسجد دیاں چیزاں چوک کر کے لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرت نے گل سنی، فرماندے نے نا یار میں انج دا نہیں، میں نبی دا امتیاں، نبی دا پیارا امتیاں، حدیث دا خادم، اللہ اکبر، ہنج کر کے تکرار کر دیاں باہر نکل پہ۔ ایک بندہ قریب تو گزرے ہے نا، نان لگان والا ہے نا، ہوٹل بنایا ہے نا، انہیں لوگاں نو نان لگا کر کے دیندہ ہے نا، یاندہ جناب والا کھادی بے سندی پئی ہے نا، مسجد دا خادم آندہ ہے، اے مسافر ہے نا، یاندہ میں آرام مسجد دے اندر کرنا، میں نو کرنو نہیں دیندہ پیا، میں نہ مسجد نو تالا لگانا ہے، نان لگان والا آندہ ہے، حضرت مسجد دے اندر آرام رہن دو، آؤ میں توانو اپنے گھر اندر لے کر کے چلا جاواں، اتھے جا کر کے آرام کر لینا۔ حضرت صاحب دے پیچھے چل دے، اوے وقت دا امام احمد بن حنبل اللہ نے بڑی شان تے مقام دیتا ہے، جان دیو کون امام احمد بن حنبل، تین حکمرانہ نے حضرت امام احمد بن حنبل لو ہے کر کے جسم تے کوڑے برسائے نے، جسم تے کوڑے لگائے نے، کس وجہ تو امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے سن لوگو، اے جڑا قرآن ہے اے مخلوق نہیں، اے کلام اللہ ہے، اے کلام اللہ ہے، اے مخلوق نہیں بلکہ کلام اللہ ہے۔ اللہ میں قربان جاوا، اللہ قرآن دی محبت سانو نصیب فرما دے، فرمایا کرد سن لوگو ایک کلام اللہ گئے مخلوق نہیں جے، تین حکمران اسے وجہ تو کوڑے مارے نے، اسے وجہ تو سزاواں دیتیاں نے، اور جناب والا ہنج کر کے جیل دیاں سلاخہ دے اندر بند کر دیتا ہے نا۔ وقت دا حکمران اندے امام احمد بن حنبل کلائی مارا کھائی جانا ہے، کلائی سزاواں لئی جانا ہے، معاشرے اندر تیرا ایٹا مقام ہے کہ تینوں چھڑان واسطے کوئی نہیں آندہ پیا، اللہ تیرا کوئی مقام نہیں۔ حضرت صاحب فرمانے نے اے حکمرانہ زبان بند رکھ، تیرا میرا فیصلہ عزت و عظمت دا فیصلہ جنازہ کرے گا، جدوں جنازہ اٹھایا جائے گا ادھوں پتہ چلے گا مقام والا کون ہے، شان والا کون ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بچیاں نو میرے نبی دی حدیث دا خادم بنا، اپنے بچیاں نو قرآن دا کاری بنا۔ اللہ اکبر، ہنج کر کے جناب والا حضرت امام احمد بن حنبل دنیا تو گئے نے، پردہ فرما گئے نے، 25 لاکھ بندیاں نے نماز جنازہ پڑھیا، کدوں جدوں سوشل میڈیا دا دور نہیں، کدوں جدوں اشتہار دا دور نہیں، کدوں جدوں جناب والا تیز رفتار جناب والا پروازاں دا دور نہیں، انداز نہیں، 25 لاکھ لوگاں نے جنازہ پڑھیا، بغداد دی زمین تے جنازے نو ویکھ کر کے 25,000 کافراں نے حضرت امام احمد بن حنبل دے جنازے دی وجہ تو میرے پیغمبر دے مرید بن گئے، کلمہ پڑھ کے۔ وقت دا حکمران دنیا تو گیا ہے، کوڑے مارن والا دنیا تو گیا ہے، ہنج کر کے بغداد دے
چوک دے اندر جنازہ پہ ہے، کوئی میت نو کندھا دین واسطے تیار نہیں، کوئی میت نو اٹھان واسطے تیار نہیں۔ اوے سونیا ہر ٹائم دنیا نہ کریا کر، ہر ٹائم دنیا دی لالچ اندر اپنا ایمان خراب نہ کریا کر۔ حدیث دا خادم تو بن جا، قرآن دا قاری تو بن جا، رب عزت و عظمت عطا کرے گا۔ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہنج کر کے بخارے تو چلے نے، ہنج بغداد دے اندر پہنچے نے، ویکھاں تے صحیح جڑا امام احمد بن حنبل دے ہنج کر کے کمر جسم تے کوڑا برسدا رہا ہے، کتنا بڑا ہے نا۔ کوڑا جدوں ویکھیا فرماندے نے لوگو اگر ایک کوڑا کسے ہاتھی تے برسدا، ہاتھی بھی مر جاندا، ہاتھی بھی دنیا تو چلا جاندا۔ اے حضرت امام احمد بن حنبل دا تعارف ہے نا۔ اللہ اکبر، اے بندہ اپنے گھر اندر لے کر کے چلا گیا۔ اللہ حضرت صاحب حرام فرماندے پینے صبح تہجد دا ویلا ہویا ہے، اے بندہ اٹھیا، اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کردا پیا ہے۔ نماز تہجد پڑھن واسطے حضرت صاحب بھی اٹھے نے نا۔ اے بندہ جناب نماز تہجد پڑھن تو بعد پڑھ دے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حضرت صاحب ویندے پینے آٹا گن دے تے پڑھ دے استغفر اللہ، آٹے نو مکیاں دین دے پڑھ دے استغفر اللہ۔ سنیا جے میریاں ماما بہنا پیغام نوٹ فرمایا جے، اے جوانوں بزرگوں مسلمانوں پیغام نوٹ فرمایا جے، اگر چاہتی ہو کہ رب ہر دعا پوری کرے، رب ہر التجا پوری کرے، رب ہر پکار تیری پوری کرے، پھر اس وظیفے تے عمل کرنا۔ پڑھ دے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت صاحب فرمانے نے او یار بیلیا استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھی جانا ہے، دس نا ایدہ کوئی فائدہ بھی ملیا ہے کہ نہیں ملیا۔ اے بندہ اندھے حضرت جدوں دا استغفر اللہ پڑھنا شروع کیتا ہے، رب نے رزق دے دروازے کھول دیتے نے، رب نے رزق دے پھاٹک کھول دیتے نے، رب نے رزق دیاں کھڑکیاں کھول دیتیاں نے، اور میری ہر دعا رب استغفر اللہ دی وجہ تو قبول کردہ پہ آئے نا۔ اللہ اللہ اے بندان دے حضرت ایک دعا ہے جڑی دعا گلے تک پوری نہیں ہوئی، تسی دعا کرو نال نیک بندے لگ دے پہ ہو نا، اللہ دے نیک ولی لگ دے پہ ہو، اللہ میری دعا نو قبول کر لے۔ فرمایا بیلیا دس نہ کیڑی دعا ہے؟ اے بیلیا دے میں رب کے دعا کرنا اللہ اونی دیر میں موت نہ آئے جنی دیر میں حضرت امام احمد بن حنبل دی زیارت نہ کر لوا، امام احمد بن حنبل دی زیارت نہ کر لوا۔ جدو ایک گال کی تھی حضرت نے سنی اٹھ کر کے بہ گئے، فرمانے نے اے بیلیا امام احمد بن حنبل نو کیوں ملنا چاہنا ہے، کیوں دعاواں کرتا پہ ہے؟ اے بندہ اندھے حضرت قرآن دی وجہ تو تین حکمرانہ نے حضرت امام احمد بن حنبل نو سزاواں دیتیاں، کوڑے مارے، اس وجہ تو میرا دل ہے میں حضرت دی زیارت کرا اور میں رب کے دعاواں کیتیاں۔ اللہ سونیا میں تے ماڑا جیا بندہ، اللہ غریب جیا بندہ، اللہ فقیر جیا بندہ، میں نو نہیں پتا امام صاحب کتھے رہندے نے، تو ہی انہاں نو میرے گھر اندر لے کر کے آ جا، تو ہی زیارت کروا دے۔ حضرت صاحب فرمانے نے اے نان لگان والیا استغفر اللہ دی وجہ تو رب نے تیری دعا قبول کر کے امام احمد بن حنبل نو تیرے گھر دی اندر لے آندے، اٹھ کے سینے نہ لگ، رب دے کولوں اور دعاواں کردہ جا، رب سندہ جائے گا۔ فرمایا مانگدہ جا رب سندہ جائے گا۔ رب التجاواں رب پکاراں سنن والے کون ہے؟ حرام کھان والا نہیں، حلال کھان والے استغفار پڑھن والے تے رب نے ماڑے جے بندے دے دروازے تے وقت دے امام المحدثین
رب نے دروازے تے لے کر کے چلے گئے، جا میرا بندہ استغفار کردہ پیا ہے، دعاواں کردہ پیا ہے، تینوں ملنا چاہتا ہے، جاؤ دا اج مہمان بن جا تو۔ وہ دعاواں کرتے صحیح، التجاواں کرتے صحیح۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا رب کو دعا کرو، التجا کرو، رب دعاواں سنن والا ہے، اور جڑا دعا نہیں کرتا، التجا نہیں کرتا، وہ بندہ تکبر کرنے والا ہے، بندہ متکبر ہے۔ متکبر بندے دا ٹھکانہ کتھے ہے؟ دعا کیجئے، ہاتھ اٹھا کے کرو دعا، اجتماعی دعا ادو کرو جدو کوئی ساتھی کہہ دیندہ ہے، انفرادی دعا صبح کرو، شام کرو، دوپہر کرو، آندیاں جاندیاں کرو، سفر چے کرو، ہاتھ نہیں بھی اٹھائے سفر کر دے بیو، زبان تو گنگنان دے تسی جاؤ، رب تواڈیاں ساریاں دعاواں پوریاں کر دا جائے گا۔